السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی قلم سے تحریر کردہ آپ سب کے فیوریٹ ناول شہر دل کے ایپیسوڈ نمبر 31 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اور ایک میں ہوں آج، اور کوئی خیال ہی ذہن کو چھو کر نہیں گزرا، ایسا اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا تم نے ایک ہی دن میں میری زندگی کو۔ اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط ہاتھوں کا حصار باندھتے فاصلے مزید مٹائے تھے۔ کشمالہ کی روشن پیشانی بھیگ اٹھی۔ آج کل کی طرح وہ بے بس نہیں تھی اپنے جذبات کے آگے، مگر اب وہ اس شخص کو اپنا آپ سونپ چکی تھی، اس لیے قدم پیچھے ہٹانا تو گناہ کے زمرے میں شامل تھا۔ وہ کیوں کر گئی تھی ایسا؟ اسے جی بھر کر خود پر ایک بار پھر غصہ آیا تھا۔ میرے پاس ہزار سوچیں اور ہیں، میں کیوں آپ کے بارے میں سوچوں گی؟ اس نے بمشکل لہجے کو لڑکھڑانے سے روکا تھا اور اس کا حصار توڑنا چاہا۔ تیمور کی گھنی مونچھوں تلے لبوں پر بے ساختہ گہری مسکراہٹ امڑ آئی۔ کشمالہ نے بس ایک نظر اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی اور فوراً نگاہیں ہٹاتی دیوار پر لگی پینٹنگ گھورنے لگی، مگر وہاں بھی اسے وہی دلکش مسکراہٹ نظر آئی۔ اس کی گھبراہٹ یکدم بڑھنے لگی۔ اگر آپ کی شکایتیں ختم ہو گئی ہوں تو پلیز چھوڑیں گے؟ اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر تیمور نزدیک ہوتا اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ یہ لسٹ تو بہت لمبی ہے، رات بیت جائے گی سننے بیٹھی تو۔ اس کا ٹھہرا ہوا گھمبیر لہجہ کشمالہ زاویار کے آج ہوش اڑانے کو تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتی تیمور کے لبوں کا لمس اپنی گردن کے خم پر محسوس کرتی کانپ ہی تو گئی تھی۔ تو تیمور آپ کیا؟ میں اس کے لٹے کان کے پیچھے کرتے وہ اپنا لمس چھوڑتا بے خودی سے کہہ رہا تھا، اور کشمالہ کی جان لبوں کو آنے لگی۔ زندگی تیمور صلاح الدین کی نہیں بلکہ اس کی اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی تھی۔ جو لمحے میں وہ تصور میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی، حقیقت بن کر اس کی جان نکال رہے تھے۔ وہ مچلتی ایک دم دور ہٹی، جو سراسر تیمور کی ڈھیلی گرفت کا نتیجہ تھا۔ دیکھیں میں کل… اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی وہ فاصلہ مٹاتا اس کے قریب آیا تھا۔ کشمالہ کے باقی لفظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ تیمور کے چہرے سے نرمی یکدم ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ کل تک تھے مجھ سے بھاگنے کے اختیارات تمہارے پاس، بس کل تک، مگر آج ہر حق میرے پاس ہے، اور اب تعمر رہے گا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ کشمالہ کی سہمی ہوئی شکل دیکھتا ہے کہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا تھا۔ اس کی قربت اور سخت لہجے پر کشمالہ کے لبوں پر قفل چڑھ گیا۔ تیمور نے اپنے ماتھے پر بے ساختہ ہاتھ رکھا تھا، اس پر ٹیس پھر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ میرا سر شدید ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ تو اس کے تکلیف زدہ انداز پر وہ بھی فکر مند ہوئی تھی۔ کھانا لاؤں؟ ایک نظر اسے دیکھتا سر ہلا گیا۔ لیکن پلیز پہلے میڈیسن دو، سر پھٹ رہا ہے۔ اپنی کنپٹی دباتا وہ بیڈ پر جا بیٹھا۔ کشمالہ نے خود کو پرسکون کرتے سائڈ ٹیبل سے دوائی اور پانی اٹھا کر اسے دیا تھا۔ تیمور نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کا لمس چھوڑتے دوائی اور پانی لے لیا۔ جہاں وہ اس کے ذرا سے لمس پر چونکی تھی، وہیں تیمور نے بظاہر کوئی تاثر نہ دیا تھا، مگر وہ اندر ہی اندر اس کے چونکنے پر مسکرایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور یہ لمس اسے کتنا اچھا لگا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ یہ احساس کتنا نیا اور عجیب سا تھا، وہ خود اپنے آپ پر حیران تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ کھانے کی ٹرالی لے کر لوٹی تو گود میں مریم بھی تھی۔ تیمور نے ایک آئی برو اٹھاتے بغور اس کی جانب دیکھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ نظریں جھراتے مریم کو بیڈ پر لٹا گئی۔ تیمور اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تو اس نے ایک بار پھر مریم کو اس کا چھوٹا سا بلینکٹ اڑھاتے کشمالہ کو دیکھا۔ میں کیسے کھاؤں؟ صبح ناشتہ بھی ماما نے کروایا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتی کشمالہ نے لب کا کونا دباتے اس کی سمت دیکھا۔ اس پل وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اور وہ مطمئن ہوتی اس کی جانب بڑھ گئی۔ کون سا پہلی بار یہ کام کر رہی تھی؟ زرمینے کی مائیوں کا منظر ابھی اتنا پرانا تو نہ ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تیمور کے برابر میں بیٹھتے اس نے یخنی کا بال اٹھایا اور چمچہ بھر کر اس کے منہ کی جانب کیا۔ وہ پورے دن کا بھوکا تھا، اس لیے اس وقت اس کے ہاتھوں سے رغبت سے کھا رہا تھا۔ کشمالہ کھانے کے بعد ٹرالی واپس لے جا رہی تھی جب تیمور کے ایک نئے مطالبے نے اسے پلٹ کر شکی نگاہیں اسے گھورنے پر مجبور کر دیا۔ ایسی کیا دیکھ رہی ہو؟ سر میں واقعی درد ہو رہا ہے۔ اس کے جھلا کر کہنے پر وہ واش روم سے ہاتھ دھوتی اس کے نزدیک آ کر برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ تیمور نے موقع کو غنیمت جانتے اس کی گود میں سر رکھنا چاہا، مگر کشمالہ نے اس سے زیادہ پھرتی سے گود میں کشن رکھا تھا، اور اس کی حرکت پر تیمور نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر کہا کچھ نہیں۔ جبکہ کشمالہ سرے سے اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بالآخر کشن پر سر رکھ کر لیٹا تو وہ احتیاط سے سر دبانے لگی۔ تیمور آنکھیں وانک کیے اس پل اسے دیکھ رہا تھا بس، اور وہ سامنے بیڈ پر سوتی مریم کو، کیونکہ نگاہیں نیچی کرنا مشکل ہی نہیں خطرناک ترین مرحلہ بھی تھا۔ وہ بخوبی اپنے چہرے پر اس شخص کی نگاہوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ یہ ہو کیا گیا تھا ان دونوں کا اچانک؟ کیا کسی نے جادو ٹونا کیا تھا؟ کوئی ایسا عمل جو وہ سالوں کی تلخیاں بھلائے یوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے؟ مگر اسے یقین تھا تیمور بھی اس کی طرح ضرور اس سچویشن سے پریشان ہوگا، مگر اس کی پریشانی اور بے چینی نظر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ اتنا کمپوزڈ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ نہ جانے اور کتنی دور تک اپنی سوچوں کو لے کر جاتی جب تیمور کی گہری ہوتی سانسوں نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس کی گہری ذہین آنکھیں بند تھیں اور وہ سو چکا تھا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زید جلدی دیر ہو رہی ہے، جلدی فنش کرو جوس۔ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار کشمالہ نے ڈائننگ ٹیبل کے پاس آتے اسے ڈپٹا تھا، وہ کیونکہ بس ناشتے سے کھیل رہا تھا۔ روز آپ کی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ لاؤ مریم کو مجھے دو اور تم جوس فنش کرواؤ ذرا اس کا۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو مٹھیوں میں بھینچی مریم کو ملیحہ صاحبہ نے زبردستی اپنی گود میں لیا تھا، جو اس وقت بالکل بھی ماں سے الگ ہونے کے موڈ میں نہیں تھی اور دادی کے پاس جاتے ہی زور و شور سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اے میرے اللہ، تمہاری دونوں اولادوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ کشمالہ نے مسکین نگاہوں سے مریم کو دیکھا تھا اور زیدان کو ہاتھ سے پکڑ کر جوس پلانے لگی۔ فیڈر دے دیں، اس ٹائم روز سو رہی ہوتی ہے، آج پتہ نہیں کیسے اٹھ گئی۔ میں نیچے لے آئی ورنہ ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی۔ ہاں تو ہو جاتی، بس ماں اور دادی کی ذمہ داری رہ گئی ہے کہ آفت کی پڑیا۔ ان کی جھجھلاہٹ پر کشمالہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی جب اس کی نگاہ سے تھری پیس میں ملبوس اسپاٹ چہرہ لیے سیڑھیوں سے نیچے آتے تیمور پر پڑی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھتا نیچے آ رہا تھا، سیاہ اور مرون رنگ کے کمبینیشن کے خوبصورت کاٹن کے لباس پر شفون کا دوپٹہ اوڑھے وہ بڑی تر و تازہ نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ بے چینی مزید بڑھتی وہ نظریں ہٹا گیا۔ ارے تم بس کھڑے ہو گئے جانے کے لیے، چین نہیں تمہاری روح کو، اب بن جانا مشین پھر سے۔ ملیحہ صاحبہ بیٹے کی تیاری دیکھ کر کڑ کر رہ گئی۔ فور گاڈ سیک ماما، 2 دن گھر پر بٹھا کر آپ نے میری پوری روٹین ڈسٹرب کر دی ہے، اب مجھ سے مزید کچھ ایکسپیکٹ مت کیجیے گا۔ وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھتا تب کر گویا ہوا۔ کشمالہ خاموشی سے زیدان کو ناشتہ کرواتی رہی۔ اس بات کی گواہ تو وہ بھی تھی کہ ملیحہ صاحبہ نے کس طرح اسے قسمیں اور دھمکیاں دے دے کر 2 دن آفس جانے سے روکا تھا، اور ان گزرے 2 دنوں میں وہ زیادہ تر اسٹڈی میں ہی بند رہا تھا، کیونکہ نیو یارک اور یہاں کے بزنس دونوں کو آن لائن ہی ڈیل کرنا پڑ رہا تھا۔ اور جس ٹائم وہ فارغ ہو کر روم میں لوٹتا تھا وہ مریم کو اپنے ساتھ چپکائے بے خبر سو چکی ہوتی تھی۔ مریم ایک بہترین بیٹی کے ساتھ اس کی بہترین محافظ بھی ثابت ہوئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ تیمور صلاح الدین کی دال نہیں گل پا رہی تھی۔ ان کی اس رات کے بعد بہت کم ایک دوسرے سے کوئی بات ہوئی تھی، جس میں زیادہ حصہ کشمالہ کی غیر ضروری مصروفیات اور کچھ تیمور کی ضروری مصروفیات کا بھی تھا۔ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا تمہارا؟ آرام نہیں کرو گے تو زخم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پھرتی سے ناشتہ لگاتے رحیم کو اس نے منع کر دیا تھا اور اپنے لیے جوس نکالنے لگا۔ نعیمہ بیگ لائیں۔ کشمالہ کی پکار پر نعیمہ اس کا اور زیدان دونوں کا بیگ لیے چلی آئی تھی۔ زیدان تیمور اور ملیحہ صاحبہ کو خدا حافظ کہتا اس کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بی بی جی اس کار میں۔ وہ زیدان کے لیے اپنی کار کی جانب بڑھ رہی تھی جب رحیم نے بلیک مرسیڈیز کا فرنٹ ڈور اس کے لیے وہاں کیا تھا، اور اس کا مطلب وہ بخوبی جانتی تھی کیونکہ یہ کار تیمور کے استعمال میں تھی آج کل۔ مگر ہم تو ڈرائیور کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس نے تذبذب کا شکار ہوتے منع کرنا چاہا جب اسے اپنے ارد گرد اس شخص کی کلون کی خوشبو محسوس ہوئی۔ نہیں، اب میرے ساتھ جا رہی ہوں، اسے کہتا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ رحیم نے چہکتے ہوئے زیدان کو کار کی پچھلی نشست پر بٹھا دیا، ناچار اسے بھی فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھنا پڑا۔ آج بھی کچھ فاصلے پر گارڈز کی گاڑی انہیں فالو کر رہی تھی۔ اس بار سیکیورٹی کے سخت آرڈر صلاح الدین صاحب کی جانب سے جاری ہوئے تھے، اس لیے سب کو ان پر عمل کرنا لازم تھا۔ تمام سفر میں زیدان کی آواز کار میں گونجتی رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے اسکول ڈراپ کرنے کے بعد تیمور نے کار ریورس کرتے موبائل پر میسج ٹائپ کیا تھا، اور مین روڈ پر آنے کے بعد کشمالہ کو احساس ہوا گارڈ اب انہیں فالو نہیں کر رہے تھے۔ اس نے گردن ترچھی کرتے مشکوک نگاہوں سے تیمور کو دیکھا۔ گارڈز ہمیں فالو نہیں کر رہے؟ اچھا، تیمور نے تعجب سے کہتے سائڈ مرر میں دیکھا۔ ضرور چائے پینے رک گئے ہوں گے، بابا نے اسٹرکٹلی آرڈر دیے تھے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ لیکن تمہیں ہی نہیں پسند ان بیچاروں کا روزی روٹی کمانا؟ اس کے لاپرواہ سے انداز پر کشمالہ نے سلگ کر اسے دیکھا۔ جب وہ کہتی تھی تب تو سنی نہیں، اور اب اپنی مرضی اس پر ڈال رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ لوگ ہاسپٹل کے نزدیک آ چکے تھے۔ تیمور نے کار کی سپیڈ مزید سلو کر دی۔ تمہیں پتہ ہے کل رات کو جب آنکھ لگی تھی میری؟ نہیں، مجھے رات جگوں کی عادت نہیں، میں جلدی سو جاتی ہوں، اس لیے مجھے کوئی علم نہیں کون کب سوتا ہے۔ اس کا انداز صاف رکھائی لیے ہوئے تھا۔ تیمور نے کار پارکنگ میں روکتے اس کی جانب دیکھا۔ 5 بجے سویا ہوں، بس ہر تھوڑی دیر بعد یہ چیک کرتا کہ کہیں مریم نہ ٹچ ہو جائے اور اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اس کے خفگی بھری انداز میں کی گئی شکایت پر کشمالہ نے نظریں چرانے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ بخوبی سمجھتی تھی، مگر جان کر انجان پر کی۔ اوکے، پھر میں مریم کے پاس سونا شروع کر دوں گی، کیونکہ اسے میرے بغیر نیند نہیں آتی۔ اس کے حل پر تیمور نے تب کر اسے دیکھا۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولنے کی کوششوں میں تھی۔ میں اپنی بیٹی کو کوئی ایسی غلط عادت پڑنے نہیں دوں گا، سمجھ آئی؟ وہ اکیلی بھی سو سکتی ہے۔ قریب ہوتے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے سیٹ بیلٹ کھول دی۔ کشمالہ نے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا تھا۔ وہ ہرگز بھی مریم کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تھی ہی کتنی وہ، محض 4 ماہ کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ شعر وہ ابھی آفس سے لوٹا ہی تھا جب لاؤنج میں بیٹھے مصطفیٰ صاحب نے اسے پکارا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ آج اس کا ڈنر باہر ہی تھا، اس لیے اسے لوٹنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اس نے زرمینے کو کال کر کے پہلے ہی مطلع کر دیا تھا۔ جی بابا۔ اس وقت لاؤنج میں صالحہ صاحبہ اور وہی موجود تھے، جبکہ زرمینے کچن میں کھڑی ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ اسے آتا دیکھ چکی تھی۔ بیٹھو۔ ان کے سرد تاثرات پر وہ لب بھینچتا وہیں بیٹھ گیا۔ تم جانتے ہو جس شخص سے تم نے موٹر وے پروجیکٹ کی ڈیل سائن کی ہے وہ کون ہے؟ ان کے لہجے میں نرمی بالکل مفقود تھی۔ یہ شعر محض سر اسبات میں ہلا گیا۔
تو پھر تو تمہیں یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے کشمالہ کا رشتہ اس شخص کے کرپٹ نیچر کی وجہ سے ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد وہ منی لانڈرنگ کے کیس میں 3 سال فوجی جیل کاٹ کر بھی اب بیل پر لوٹا ہے۔ زرمینہ کچن کے بالکل دہلیز پر رکی اور حیرت سے یشار کا سائڈ پوسٹ دیکھ رہی تھی۔ اس وقت یشار کی نگاہیں باپ پر تھیں۔ یہ الزام تیمور نے اس پر لگوایا تھا تاکہ کشمالہ سے شادی کر سکے۔ یشار کی ضبط سے بھنچی آواز پر مصطفیٰ صاحب نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اور یہ بکواس کس نے تم سے کی ہے؟ اس شاہ نواز نے، جو اب بھی بیل پر دندناتا گھوم رہے۔ یشار باپ کی باتوں پر اکتاتا اٹھ گیا۔ یہ ڈیل ہو چکی ہے اور مجھے اس کے معذرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں صرف بزنس کرنا چاہتا ہوں بابا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بس تیمور کو نیچا دکھانا چاہتے ہو؟ مصطفیٰ صاحب کا طنز اسے کسی کوڑے کی طرح لگا تھا اور انتہائی ضبط سے مٹھیاں بھینچ گیا، جبکہ زرمینہ اور صالحہ صاحبہ دم ساتھ کر رہ گئی تھی۔ اس کے دشمن سے دوستی کر کے اسے کمزور ہوتا دیکھنا چاہتے ہو؟ آخر کب ختم ہوگی تمہاری یہ بے مقصد کی جنگ؟ وہ بھی پرجلال ہوتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ شاہ نواز اور تیمور کے درمیان چلتی اس جنگ سے واقف تھے۔ آخر بزنس کی دنیا میں کوئی بات کتنی دیر تک دب سکتی تھی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جیے یا مرے یا جو چاہے کرتا پھرے۔ میں اگر اپنے بزنس کے فائدے کے لیے ڈیسیجنز لے رہا ہوں اور وہ آپ کے چہیتے کے خلاف جا رہے ہیں، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے باقیانہ انداز پر مصطفیٰ صاحب نے ایک سب پر پرنگاہ بیوی پر ڈالی، جسے کہہ رہے تھے دیکھ لو بیٹے کے انداز، وہ آج بھی نہ بدلا تھا۔ تو کیوں اس گندے کھیل میں شامل ہو رہے ہو؟ شاہ نواز جیسے کرپٹ انسان جو آئے دن جیل پہنچتا رہتا ہے، اس کے ساتھ ڈیل کر کے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایک معمولی سا پروجیکٹ وہ ان غریب کسانوں کی زمین پر جس پر سالوں سے سٹے لیا ہوا ہے، اس کی فیملی نے، صرف اس لیے کہ تیمور کے برابر میں بنتے پروجیکٹ کے کمپٹیٹر بن سکو۔ میں نے ایسا ہرگز نہیں چاہا، مجھے صرف کمپنی کا فائدہ نظر آیا، اس لیے یہ ڈیسیجن لیا۔ اور وہ کسان زبردستی کا قبضہ جمائے بیٹھے تھے، ان سے جگہ خالی کروائی ہے کورٹ کے آرڈرز پر۔ مصطفیٰ صاحب نے اس کے نادانی پر سر تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ ان کا بیٹا ابھی اس شخص کی آنکھوں میں شیطان نہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں پر ضد کی پٹی بندھی تھی۔ مگر میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ سب؟ آپ تو شروع سے ہی مجھے غلط اور باقی پوری دنیا کو صحیح سمجھتے آئے ہیں۔ میری زندگی، میری ڈیسیجنز تو آپ کے جوتے کی ٹھوکر پر ہی رہے ہیں نا؟ اس کا ضبط آج جواب دے چکا تھا۔ صالحہ صاحبہ نے آگے بڑھتے اسے تنبیہ کرنی چاہی، مگر وہ انہیں روک گیا۔ نہیں ماما، آج نہیں، میں مزید اپنی ڈیسیجن پر ان کی مرضی امپوز ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ کٹ پتلی نہیں ہوں کہ جب یہ جو چاہیں کر دوں یا جب جس سے چاہیں بن جاؤں۔ مذاق بنا دیا انہوں نے میری زندگی کو۔ پوچھیں ان سے کہ کیا انہوں نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا، میری رائے مانگی تھی؟ میں کیا چاہتا ہوں اس بارے میں ایک بار بھی سوچا؟ وہ اس پاگل لڑکی کو فراموش کیا، غضب سے پاگل ہوتا ان سے سوال کر رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ یشار۔ کچن کی دہلیز پر ساکت کھڑی زرمینہ کو دیکھتے وہ دھاڑے تھے۔ سمانہ بیگم شور کی آواز پر بھی نیچے نہیں آئی تھیں، کیونکہ یہ یشار کی فیملی کا ذاتی معاملہ تھا اور ان کی موجودگی شاید ان سب کو مزید شرمندگی سے دوچار کر دیتی، جبکہ زینت بیگم نزلہ ہونے کے سبب دوائی کھا کر سو رہی تھی، اس لیے ان تک یہ آوازیں نہ پہنچی تھی۔ اس بدبخت کو میرے سامنے لے کر چلی جاؤ صالحہ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ اپنے غصے کی آگ میں اندھا ہو چکا ہے، عقل خپت ہو چکی ہے اس کی، ہر لحاظ اور تمیز بھول چکے ہیں۔ یشار، تمہیں میری قسم ہے، چلو یہاں سے۔ اسے بازو سے تھام کر پیچھے کرتی صالحہ صاحبہ بے بسی سے بولی تھی، اور یشار ایک بار پھر ماں کی آنکھوں میں موجود نمی اور بے بسی دیکھ کر لب بھینچتا پلٹ گیا تھا، جب نگاہ عین سامنے بت بنی کھڑی زرمینہ کمال تک چلی گئی اور اسے لگا اس کا دل اتھاہ گہرائیوں میں جا گرا۔ وہ کیسے فراموش کر گیا تھا زندگی کی اتنی بڑی حقیقت کو، اس لڑکی کے وجود کو، وہ جو پہلے ہی اس سے بدگماں تھی، اور آج وہ تھوڑی سی امید بھی ختم کر گیا۔ آج وہ اپنے نازک سے رشتے کا ایک بار پھر گلا گھونٹ گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے جب بھابھی کی ڈیتھ کا پتہ چلا، سیریسلی آئی واز شاکڈ۔ سیاد کے افسردہ لہجے پر تیمور دور اونچی پہاڑیوں پر نظریں جماتا گہری سانس بھر گیا۔ سیاد کل ہی سڈنی سے لوٹا تھا۔ پچھلے 3 سال میں وہ نیو یارک میں ملتے رہے تھے، مگر سیاد کا ٹرانسفر 10 ماہ پہلے سڈنی میں ہو گیا تھا اور وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنے بہترین دوست کے غم میں شریک نہ ہو سکا تھا، اور آج وہ دونوں وقت نکال کر اس وقت منال کے پرسکون گوشے میں بیٹھے تھے۔ قسمت کا لکھا نہیں بدلا جا سکتا زیاد، ہمارا ساتھ اتنا ہی لکھا گیا تھا۔ اس کے وجہ چہرے پر اس وقت رنج کے بادل تھے۔ زیاد کو دل سے دکھ ہوا تھا۔ مریم تو بہت چھوٹی ہے، کس طرح مینج کر رہے ہیں؟ اس نے اندر بڑھتی گھٹن کو کم کرنے کے لیے سگریٹ سلگائی تھی اور اس کی سم دیکھا۔ کشمالہ، وہ رکھتی ہے مریم کا خیال۔ زیاد اس کی سم دیکھتا رہا، کچھ بولنا چاہا مگر پھر بولتے بولتے رک گئے اور اطراف کا جائزہ لینے لگا، مگر پھر چند لمحے بعد بولے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ غلط نہیں ہے؟ تو 3 سال وہاں پلوشہ بھابھی کے ساتھ رہا، اس گزرے عرصے میں ایک بار بھی واپس نہیں آیا، اور تو اس لڑکی سے اب اپنی بیٹی کی پرورش کروا رہے؟ تیمور نے گہرا کش بھرا تھا، اندر گھٹن کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی تھی۔ میں نے کیئر ٹیکر رکھی تھی، وہ کام صحیح نہیں کر رہی تھی، اس نے ہٹا دی۔ بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے انہوں نے، وہ بھی جبکہ وہ تجھے ذرا پسند نہیں کرتی۔ تیمور کے حلق میں کڑواہٹ گھلی تھی اور ناگواری سے اس کی سم دیکھا۔ کیا کچھ غلط کہہ دیا؟ کیا وہ تجھے پسند کرتی ہیں؟ وہ متجسس ہوتا تھوڑا آگے ہوا۔ تیمور بس دانت پیس کر رہ گیا۔ نہیں۔ اور تو؟
کچھ نرمی آئی یا اب بھی ان کے لیے وہی ظالم سماج بنا ہوا ہے؟ شٹ اپ! اس کا سلگنا زیاد کی سمجھ سے باہر تھا۔ اب ہمارے درمیان پہلے جیسے تعلقات نہیں ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 3 دن پرانا منظر گھوما تھا۔ اور زندگی گزارنے کے لیے ضروری نہیں کہ دونوں جانب محبت پنپ رہی ہو، کبھی کبھی ساتھ ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑتا وہ گھمبیر لہجے میں بولا تھا، یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، مگر محبت تو تجھے پلوشہ بھابھی سے تھی۔ کیا اتنا آسان ہوگا دل میں کسی اور کو رکھ کر کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنا؟ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اس بار تیمور کچھ نہ بولا، بس اطراف میں بیٹھے ہنستے مسکراتے چہروں کو خالی خالی نگاہوں سے گھورتا رہا۔ اس پل اسے نہ جانے کیوں پلوشہ شدت سے یاد آئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا دکھ، ایک پچھتاوا تھا جو اسے اپنے گرد باندھ گیا تھا۔ سیاد کے پاس سے اٹھنے کے بعد کار میں واپس آ بیٹھا تھا، جہاں ڈرائیور اور گارڈز اس کے منتظر تھے۔ اس کے بیٹھتے ہی کار سٹارٹ ہوئی تھی اور یکدم بارش بھی۔ وہ ایک اور سگریٹ سلگاتا ونڈو کے شیشے پر پڑتی بارش کی بوندوں کو دیکھ رہا تھا۔ تیمور، آپ خوش ہیں نا میرے ساتھ؟ پلوشہ کی مدھم سرگوشی اس کے کان میں گونجی تھی۔ وہ اکثر اسے یہ سوال کیوں کرتی تھی؟ کاش وہ خود کو اتنا گم نہ کرتا زمانے کے جھمیلوں میں، کاش اس کو مہلت دی جاتی اس دیوانی کو خوش رکھنے کی۔ کاش وشا تم یوں زندگی سے نہ جاتی۔ اس کے دل میں اس وقت دور دور تک اداسی تھی، ملال تھا، اور پلوشہ جنید بڑی شدت سے یاد آئی تھی۔ آنکھیں موندیں تو اس کے ساتھ بتائے چند خوبصورت لمحے یاد آ گئے تھے جو تیمور صلاح الدین نے بہت کم اس کی مٹھی میں تھمائے تھے۔ کار پوچھ میں رکی تو وہ ڈرائیور کے چھتری کھولنے کا انتظار کیے بغیر کار سے اترتا آگے بڑھ گیا۔ نتیجتاً وہ چند قدم طے کرنے میں ہی اچھا خاصا بھیگ چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو اس وقت پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے، یقیناً سب سو چکے تھے۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے نہایت احتیاط سے دروازہ کھولا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی بیٹی کی نیند کس قدر کچی تھی۔ اندر داخل ہوا تو نیم اندھیرے کمرے میں سامنے ہی اس کے بیڈ پر کمبل اوڑھی کشمالہ اور مریم محو خواب تھیں۔ وہ دروازہ بند کرتا وہیں ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تمام سوچیں، تمام ملال، تمام درد کیا بند دروازے کے پیچھے رہ گئے تھے؟ اتنا ہلکا کیسے محسوس کرنے لگا تھا وہ بس چند ہی لمحوں میں؟ اس نے بغیر انجام کا سوچے قدم آگے بڑھا دیا اور اس کے برابر میں اپنے نیم بھیگے وجود کو لیے ٹک گیا۔ کشمالہ اس کی جانب سے کروٹ لیے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے سو رہی تھی۔ مریم اس کے بالکل برابر میں تھی۔ تیمور نے ہاتھ بڑھاتے اس کے ریشمی بال چہرے پر سے ہٹائے تھے تاکہ واضح چہرہ دیکھ سکے۔ اسے دیکھ سکتا تھا، چھو سکتا تھا۔ آخر شوہر تھا اس کا، یہ کوئی معیوب بات تو نہ تھی۔ اب تو وہ ہر حق اسے سونپ چکی تھی، اب تو تمام اختیار تھے اس کے پاس۔ یہ صنف نازک واقعی کتنی نازک اور حساس ہوتی ہیں، اسے اب محسوس ہو رہا تھا۔ کشمالہ زاویار ایک خود اعتماد اور انڈیپینڈنٹ لڑکی تھی۔ اس نے تیمور سے اتنی شدت سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا کہ اس کا ایک پائی بھی خود پر خرچ کرنا حرام سمجھتی تھی، اس سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ مگر صرف ایک ایکسیڈنٹ سے اس لڑکی نے اپنے گرد کھڑی سیسا پلائی دیواروں کو زمین بوس کر دیا تھا، شاید جنہیں تیمور صلاح الدین ساری عمر بھی لگا دیتا تو نہ گرا پاتا۔ یعنی یہ اس عورت کے بس میں تھا کہ وہ موم بن کر پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں قید کرنے کا فن بھی رکھتی تھی اور پتھر بن کر اسے فنا کرنے کا ہنر بھی جانتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کشمالہ کو نیند میں ہی اپنے بالوں میں کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس نے کسمساتے ہوئے نیم و آنکھوں سے خود پر جھکے شخص کو دیکھا، نیوی بلو 3 پیس میں ملبوس، نم بال ماتھے پر بکھرائے۔ تیمور صلاح الدین اس پر جھکا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ کشمالہ کو لگا اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ وہ یکدم ہی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، اور تیمور نے بے اختیار مریم کی سمت دیکھا تھا، کیونکہ اس کی افتاد پر مریم بھی نیند میں کسمس آئی تھی۔ کشمالہ نے تیمور کی نظروں کا تعاقب کرتے نیند میں ہی آڑی ترچھی کروٹیں بدلتی مریم کو دیکھا اور بے اختیار دعا کی کہ وہ اٹھ جائے۔ اگر مریم اٹھی تمہاری خیر نہیں، تیمور اس کی جانب دیکھتا دانت پیس کر انتہائی مدھم لہجے میں بولا تھا۔ کشمالہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے جان کر آواز اونچی رکھی تھی، مگر تیمور قریب ہوتا اس کے ہونٹوں پر اپنی مضبوط ہتھیلی جما گیا۔ آہستہ بولو۔ وہ بولا نہیں تھا، بلکہ لفظوں کو مدھم آواز میں اپنے دانتوں کے بیچ گرائنڈ کیا تھا۔ کشمالہ کی تو آنکھیں اس کی پیشرفت پر پھٹ گئی تھیں۔ اس نے اشارے سے اسے منہ سے ہاتھ ہٹانے کو کہا، اور تیمور اسے وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھتا ہاتھ ہٹا گیا تھا، مگر 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ کشمالہ نے دبی دبی سانس خارج کرتے مریم کو دیکھا، جو کروٹ بدل کر دوبارہ سو گئی تھی، اور کسیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ اب اپنا گیلا وجود لے کر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ بھی مدھم آواز میں کہتی اس پر چڑھ دوڑی۔ بارش میں بھیگ گیا، سر ہلکا سے پیچھے کرتے اپنے نم بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ جب کشمالہ کی نگاہ اس کے ماتھے پر لگی بینڈیج تک گئی، وہ بھی یقیناً بھیگ چکا تھا۔ نظر آ رہے؟ ہاں تو کپڑے نکال کر دو، تم چاہتی ہو تمہاری جگہ کی طرح کبڈ کے سب کپڑے بھی گیلے کر دوں؟ اس کے پھیل کر کہنے پر کشمالہ کرتی بیڈ سے اٹھ کر کبڈ کی جانب بڑھ گئی۔ تیمور اس کی جگہ پر لیٹتا پشت پر نظریں جما گیا۔ اس وقت وہ ڈھیلے ڈھالے کرتا شلوار میں ملبوس تھا، وہ رات کو ایسے ہی کپڑوں میں سوتی تھی۔ تمہارے پاس نائٹیز نہیں ہے؟ کشمالہ اس کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر لے کر قریب آئی تو تیمور کے اپنی ہی ٹون میں پوچھے گئے سوال پر وہ ایک پل کے لیے حق تک رہ گئی۔ واٹ؟ اس کے منہ سے بے ساختہ زور سے یہ لفظ نکلا تھا، اور اس بار مریم بی بی سیدھی ہوتی گلا پھاڑ کر رونے لگی۔ کشمالہ نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ تیمور تیزی سے اٹھتا اس کی جانب بڑھا اور وہ پیچھے ہٹی تھی۔
تو دیکھے میں نے جان کر، مگر تیمور اس کی کلائی کھینچ کر واپس اسی جگہ لے آیا۔ ایک کامن سوال پر ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ اب 20 منٹ ہے تمہارے پاس، میں واپس آؤں تو مریم مجھے کارٹ میں سوتی ہوئی ملے، یاد رکھنا کارٹ میں۔ اس کے ہاتھ سے کپڑے لیتا وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کی وارننگ پر کشمالہ کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، وہ بھی غصے سے۔ وہ کس بات کا تنتنا اسے دکھا رہا تھا، اور اوپر سے دھمکیاں اور کامن سوال۔ مریم کے رونے کا والیوم بلند ہوتا دیکھ کر وہ فوراً اس کی جانب لپکی اور گود میں اسے اٹھا گئی۔ بس بس مائی بیبی، اسے سینے سے لگاتے بالوں پر لب رکھے تھے۔ جب اس کی نگاہ اپنی گیلی جگہ پر پڑی، اس کا خون مزید کھول اٹھا تھا، مگر اس وقت مریم کو چپ کرانا زیادہ ضروری تھا، اس لیے فیڈر بناتے اس کے منہ سے لگاتے ٹہلنے لگی۔ تیمور بات لے کر واپس آیا تو وہ اسے لیے ٹہل رہی تھی، جبکہ مریم پوری آنکھیں کھولے اندھیرے میں ماں کو دیکھتی ہاتھ مار رہی تھی۔ میں نے تمہیں سلانے کو کہا تھا، تم نے پورا جگا دیا۔ کشمالہ اس بار سلگ اٹھی تھی۔ وہ نہیں سو رہی تو کیا زبردستی کروں؟ کیوں، ورنہ تو بڑا تم ماں بیٹی میرے آنے سے پہلے خراٹے بھرتی سو جاتی ہو، تب کیسے سوتی ہے؟ وہ اپنی مرضی سے سوتی ہے۔ کشمالہ نے دانت پیستے ٹاول سے بال رگڑتے اس شخص کو دیکھا تھا۔ تم سے تو ابھی وہ سوئے گی ہی نہیں، اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے۔ اس کے شکی انداز پر کشمالہ کا چہرہ ضبط اور حیا سے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، تو آپ ٹرائی کر لیں پھر۔ مریم کو اس کی جانب بڑھایا اور تیمور نے لے بھی لیا تھا۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتی بیڈ کی جانب بڑھ گئی، اور اسے تیمور پر پھر نئے سرے سے غصہ آیا تھا، کیونکہ رات کے 12 بجے اب اسے بیڈ شیٹ بھی چینج کرنی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اسے بیڈ شیٹ اٹھاتا دیکھ کر فوراً ٹوکا۔ میں گیلی جگہ پر نہیں سو سکتی، اس کی تپی ہوئی آواز پر تیمور نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ تو میری سائڈ پر لیٹ جاؤ۔ کیوں، پھر آپ کیا صوفے پر سوئیں گے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بالکل کوئی مسئلہ نہیں، لائے مریم کو مجھے دے دیں۔ تک کشمالہ بیڈ شیٹ چھوڑتی اس کی طرف آئی تھی، مگر تیمور کی خوشمگی نگاہیں خود پر جمی دیکھ کر فاصلے پر ہی رکی۔ 3 مہینے کمر توڑی میں نے اس صوفے پر، اب تو ہرگز نہیں سوؤں گا وہاں۔ یعنی کشمالہ کو اس کے کمرے میں منتقل ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اس نے یہ سوچتے گہری سانس بھری تھی اور اس کی گود میں موجود مریم کو دیکھا، جو فیڈر منہ میں لگائے سو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھیں۔ مریم سو گئی؟ لائے میں لٹا دوں۔ ضرورت نہیں، پھر کچھ کر کے اٹھا دو گی۔ اس کی طنز پر کشمالہ لب بھینچتے اس کے پشت گھورنے لگی۔ وہ کارٹ میں اسے لٹا کر پلٹا تو کشمالہ نے بے سبب ہی ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ اسے کنفیوز کرنا چاہتا تھا، نہیں بلکہ کر رہا تھا، مگر وہ کیوں ہو رہی تھی؟ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا تھا اسے؟ وہ پہلے جیسا ریئیکٹ کیوں نہیں کر پا رہی تھی؟ یہی سوچیں اس کے دماغ پر سوار ہو رہی تھی۔ پلیز یہ بینڈیج چینج کر دو، گیلا ہو گیا۔ تیمور نے بیڈ پر اپنی سائڈ پر بیٹھتے اسے مخاطب کیا تو وہ بھی خیالوں سے نکلتی خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تھی۔ آج زیدان کے اسکول میں میٹنگ تھی۔ کشمالہ نے چونک کر اسے دیکھا اور بینڈیج ماتھے سے ہٹایا، جب اسے یاد آیا کہ اس کے اسکول والے پیرنٹس میٹنگ کے لیے بلوا رہے تھے اور وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں نکال پا رہی تھی۔ کافی سیٹسفائیڈ ہیں زید سے، مگر اپنی شرارتوں سے ہر ٹیچر کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ اور یہ کہتے وقت تیمور کے چہرے پر بڑی فخریہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ کشمالہ نے بھویں سکیڑتے اسے دیکھا تھا۔ ہر میٹنگ میں یہی کمپلین آ رہی ہے اب۔ ہاں، اینڈ آئی ایم ناٹ کنسرن اباؤٹ اٹ۔ اس کے اطمینان نے کشمالہ پر دانت پیسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ یہ میٹنگ شرمندگی کی وجہ سے اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا ذہین تو بلا کا تھا، مگر شرارتیں اب حد سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ ایک اس کی شخصیت میں لاپرواہی اور بے فکری آ گئی تھی، جو ایک 4 سال کے بچے میں ہونی چاہیے تھی، اور یہ صرف تیمور کے اس کی زندگی میں آنے سے ہی ممکن ہوا تھا، جو کشمالہ جانتے ہوئے بھی قبول نہیں کرتی تھی۔ ہمیں ٹوکنا چاہیے اسے کہ اس طرح ہر جگہ اپنی نہ چلائے، آپ اس طرح اسے بگاڑ دیں گے۔ نیا بینڈیج لگانے کے بعد اس نے غصے سے فرسٹ ایڈ بند کیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی تیمور ہاتھ تھامتا رک گیا۔ کہاں اپنی چلا رہا ہے؟ اگر کلاس میں چھوٹی موٹی گینگ بنا کر اپنا ہولڈ رکھنا چاہ رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ ایک کمپلین بھی بتا دو جو سیریس۔ اسے قریب کرتا پرسکون لہجے میں بولا، جبکہ کشمالہ اس کی جرت پر سٹپٹائی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور میری پہلے زید سے سلسلے میں تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ میں کہہ چکا ہوں جو چاہے کرو، بس کسی کو فزیکلی ہرٹ نہیں کرنا۔ کشمالہ جو اپنی کلائی اس کی گرفت سے نکالنے میں لگی تھی، اس کی بات پر تیوری پر بل پڑ گئے۔ اوہ، تو آپ دونوں کی پہلے ہی بات ہو چکی ہے، ٹھیک، تو پھر میں کیوں اسکول والوں کی باتیں سنوں؟ اب آپ ہی میٹنگز اٹینڈ کریں گے آگے بھی۔ اس کے تن پن کرنے پر تیمور نے بمشکل اپنا کہکہا بھی ضبط کیا۔ ہیپیلی، آپ ہاتھ چھوڑیں گے میرا، یا میں زور سے بول کر مریم کو اٹھاؤں؟ اس نے چڑ کر کلائی کی جانب اشارہ کیا، جبکہ زیدان کی کلاس لینے کا وہ سوچ چکی تھی، اور اب جبڑے بھینچنے کی باری تیمور کی تھی۔ ایک نظر کارڈ میں پرسکون نیند سوتی مریم کو دیکھا اور بادل نخواستہ ہاتھ چھوڑ کے کشمالہ نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی تھی اور اپنی جگہ سے تھوڑا ہٹ کر بیڈ کے تھوڑا بیچ میں لیٹ گئی۔ بیڈ کنگ سائز تھا، تیمور لیٹ بھی جاتا تو اسے مسئلہ نہ تھا، پھر بھی احتیاطاً وہ کمبل میں سکڑ سمٹ کر لیٹی تھی۔ جب اسے اپنے برابر کا بیڈ دھستا محسوس ہوا، اسے اپنی گردن کے چھوٹے چھوٹے بال اٹھتے محسوس ہوئے۔
یہ کیا کر بیٹھی ہو کشمالہ؟ وہ ان گزرے 3-4 دن میں نہ جانے کتنی بار خود سے یہ سوال پوچھتی شرم سے سجدے میں جا چکی تھی جب اسے اپنے گرد تیمور کا مضبوط بازو کا حصار محسوس ہوا۔ وہ مزید کمبل میں دبکی تھی مگر اس سے پہلے کہ تیمور کو پیش رفت کرتا اس کا موبائل زور و شور سے کمرے کی خاموشی میں بج اٹھا تھا۔ کشمالہ نے کمبل پر اس کا حصار ہٹتا محسوس کیا تھا اور کانوں میں جھنجھلائی ہوئی غصے بھری آواز ابھری۔ یہ کس عقل مند نے تمہیں مشورہ دیا کہ رات کے اس وقت مجھے کال کرو؟ ہاں تو یہ بات بھی مجھ سے پوچھو گے؟ منیب کس مرض کی دوا ایڈیٹ؟ نہیں، میں فی الحال کوئی آن لائن میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہا، کل تک ریسکیجول کرو اور پھر مجھے ڈیٹیل سینڈ کرنا۔ وسیلے انداز میں ہدایات دیتے اس نے کال کاٹ دی تھی اور کمبل میں چھپے وجود کو دیکھا جو سو نہیں رہا تھا یقیناً بن رہا تھا۔ تیمور نے کمبل اس کے منہ سے ہٹایا تھا مگر وہ کروٹ بدلی بنی پڑی رہی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے، اب کوئی مزاحمت تو نہیں کرے گا؟ اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھتے تیمور نے گھمبیر آواز میں سرگوشی کی تھی۔ کشمالہ کی پلکیں لرز اٹھیں۔ وہ مزید نیند کا ڈرامہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کا چہرہ پوری داستان بیان کر رہا تھا۔ آنکھیں واں کرتے اس نے کھسکنا چاہا مگر وہ رک گیا اور نرمی سے اس کی گردن کے خم کو ٹریس کرنے لگا۔ تم اس بے سبب فرار کی ارادت ترک کیوں نہیں کر دیتی؟ میں کیوں فرار ہوں گی؟ اس کی جسارتیں بڑھتے دیکھ کر اس نے جھنجھلا کر اٹھنا چاہا مگر وہ رک گیا۔ صحیح بات ہے، آپ تو 1 ویمن آرمی ہیں۔ کشمالہ نے اس کی گھنی مونچھوں تلے لبوں پر ایک شریر مسکراہٹ دیکھی تھی مگر اس کے طنز پر کوئی رد عمل نہ دے سکی کیونکہ وہ شخص اسے اپنے جال میں قید کر چکا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔